کی ابتدا رکھنے والا عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ کون تھا؟ یہودی تھا۔ تو یہودیت کی تاریخ میں ہمیشہ سے سازشیں چلی آ رہی ہیں۔ یہودیت کا آہستہ آہستہ اس جہان میں عروج ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کو اخرج الیہود والنصارى، کہ یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکالنا ہے۔ اس وقت اور بعد میں چونکہ ان کے پاس اپنی تاریخیں تو موجود ہیں کہ جزیرہ عرب سے اس وقت تقریباً مکمل طور پر یہودیت کا صفایا ہو گیا۔ بیت المقدس پر انہوں نے قبضہ کیا۔ بیت المقدس پر قبضہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیت المقدس مکمل طور پر آزاد ہوا۔ اس کی چابیاں حضرت عمر کے ہاتھ میں دی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس سے ان کے زمانے میں بیت المقدس پر مسلمانوں کا جو لشکر بھیجا تھا، انہوں نے جا کر وہاں پر قبضہ کیا اور بیت المقدس کے دروازے ارد گرد سے بند، اندر قبضہ براجمان ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین هذه الامہ، اس امت کے امین، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امین هذه الامہ، اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، ان کی قیادت میں لشکر گیا اور بیت المقدس پر قبضہ اس طرح ہوا کہ بیت المقدس کے اندر بیٹھ گئے۔ یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں یاد رکھنا، تم جتنا مرضی یہاں پر قبضہ جما کر بیٹھ جاؤ، بیت المقدس پر تمہارا قبضہ ناممکن ہے، کبھی نہیں ہو سکتا، یہ سوچنا بھی مت، تم بیٹھ جاؤ۔ چونکہ ان کے پاس ساز و سامان سب کچھ موجود تھا، کھانے پینے کا چیز سامان، دروازے بند، بیٹھے تھے قبضہ جما کر، صحابہ اکرام تھے۔ یہودیت نے چیلنج کرتے ہوئے کہا، ان کے علماء نے آ کر، کہ تم اس پر قبضہ کبھی بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک درویش قسم کا بادشاہ، ایک درویش صفت انسان، مسلمانوں کا خلیفہ کوئی ہوگا جو آئے گا اور اس کو بیت المقدس کی چابیاں سپرد کی جائیں گی بغیر کسی مزاحمت کے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا حضرت عمر فاروق کو کہ حضرت تشریف لائیے، آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں قیام پذیر تھے۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ وقت تھے، سادہ لباس میں، سادی طبیعت تھی، سادہ لباس تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے تشریف لے گئے بیت المقدس، غلام کو سواری پر بٹھایا، ایک باری خود جاتے اور ایک باری سواری پر غلام کو بٹھاتے۔ بہرحال یہ واقعہ آپ حضرات نے کئی دفعہ سنا ہے کہ غلام کو بٹھایا اور خود بیٹھتے، کبھی غلام پکڑتا سواری کی مہان اور کبھی حضرت عمر پکڑتے۔ وہاں پر جب قریب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے اس غلام نے کہا کہ حضرت اب اگرچہ میری باری ہے لیکن آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ یہاں کے لوگ بڑے تہذیب و تمدن والے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران ہیں، وہ کہیں گے کہ کیا وہ میرا تو کھانا خراب کر دیں گے، برباد کر دیں گے کہ ایک حاکم وقت امیر المؤمنین سواری کی مہان پکڑے ہوئے ہیں اور غلام سواری پر سوار ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا آقا اور امیر المؤمنین سواری پہ سے نیچے اور تو سواری کے اوپر بیٹھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ سواری پر، تمہاری باری ہے، اپنی باری پر بیٹھنا ہے۔ چنانچہ بیٹھا رہا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، انہوں نے بھی یہی عرض کیا، پھر لباس کو دیکھا تو پیون لگے ہوتے لباس میں، 17 پیون لگے ہوئے، جبہ پھٹا ہوا، اور پاؤں میں جو جوتے تھے ان جوتوں میں کیچڑ لگ گیا، ان کو بھی اتار کر جوتوں کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ یہ وہ حکمران ہیں، حاکم وقت ہیں، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
قیصر اور کسریٰ کی طاقتوں کو، سپر پاور طاقتوں کو فتح کرنے والے ہیں، اپنی انگلی کے اشارے پہ نچوانے والے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں کافروں نے کہا کہ ایک حضرت عمر اور ہوتا تو یہ کائنات میں کوئی کافر نہ رہتا، یہ ساری کائنات مسلمانوں کے قبضے میں ہوتی، فتح ہو جاتی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبد الرحمن ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین ھذہ الامہ نے کہا کہ حضرت آپ لباس تبدیل کر لیجئے، بڑے تہذیب و تمدن والے لوگ ہیں، ان پر تاثر اس طرح کا جائے گا اگر آپ کو اس طرح کا لباس دیکھیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق نے ابو عبیدہ بن الجراح کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہمیں قوم تھی، اللہ پاک نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت اور مرتبہ بخشا ہے۔ مہما نطلب العزت بغیر الاسلام، اگر ہم آج بھی اسلام کے سوا کسی اور تہذیب و تمدن میں اپنی عزت کو تلاش کریں گے تو اللہ پاک ہمیں پھر سے اذلنا اللہ، اللہ پاک ہمیں پھر سے ذلیل کر دیں۔ تو جب گئے دیکھا انہوں نے اپنی کتابوں میں دیکھا کہ وہی حکمران ہے، وہی نشانیاں ہیں، وہی علامات ہیں کہ سواری کے مہان خود پکڑے ہوئے ہیں اور غلام سواری پر سوار ہوگا، کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہوں گے، پرانا اور پھٹا ہوا لباس ہوگا، جوتے ہاتھ میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں علامتیں اور نشانیاں پڑھی ہوئی تھی یہودی عالموں نے۔ تو انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر چابیاں حضرت عمر فاروق کے حوالے کر دی بیت المقدس کی، چنانچہ یوں بیت المقدس فتح ہو گیا۔ لیکن وہی بیت المقدس اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں فتح ہوا، محمد بن القاسم کے زمانے میں فتح ہوا۔